ایران نے دو میزائل ایسے کہاں داغ دیے جس کی وجہ سے اسرائیل کی چیخیں نکل پڑیں، اور ساتھ ہی سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کی اپیل کر دی، اور امریکہ کی جانب سے بھی ایران کو دھمکی دی ہے کہ 48 گھنٹوں کے اندر اندر اپنا ہرمز خالی کر دو ورنہ بہت بڑی تباہی ہوگی۔ اور امریکہ کے پے در پے جو اس کے جدید ترین جہاز ہیں وہ ایران کے نشانے پر کیوں ہیں۔ ابھی تک ایران نے F-15 گرائے، پھر اس کے بعد اس کا جدید ترین طیارہ F-35، اور آج پھر F-15 کو کامیابی سے نشانہ بنا کر امریکہ کا غرور مٹی میں ملا دیا ہے۔ اور ساؤتھ افریقہ کے صدر نے بھی ایران سے کہا ہے کہ اسرائیل کی تباہی کے لیے میرے سے صرف ایک میزائل لے لو، وہ اس کے لیے کافی ہے۔ سلام ہو محمد علی محمد پر اور ان کے چاہنے والے، میں ہوں سید عامر حسین تقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں 49 نیوز ڈیجیٹل۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام تر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں، اور ساتھ ہی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے۔ جی بالکل، ایران نے دو میزائل ایسے داغے ہیں جس کی وجہ سے ایران کی نہ صرف چیخیں نکلی ہیں بلکہ وہ تل ملا اٹھا ہے، اور پوری دنیا میں یہ واویلا کر رہا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو گئی ہے، ہماری شہری آبادیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہفتے کے روز اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایران کے جو نتن ایٹمی پلانٹ ہے اس کو بری طرح نشانہ بنایا گیا، تو اس کا جواب دیتے ہوئے پاسداران انقلاب نے اس پہ حملہ کیا، اور اس کے جو دو میزائل ہیں ان کے تمام دفاعی نظام کو بائی پاس کرتے ہوئے اس کو ہٹ کیا ہے ڈمونا کے جو ایٹمی پلانٹ ہیں۔ ڈمونا جو ہے یہ پچھلی 6 دہائیوں سے اس پہ کام کیا جا رہا ہے، جس کو اسرائیل کی جانب سے یہ صرف یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک ریسرچ سینٹر ہے۔ جو عالمی ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ ان کا ایٹمی پلانٹ ہے، اس میں بعض نے تو یہ کہا ہے اس میں انہوں نے ایٹمی جو توانائی جو حاصل کر لی ہے اور مزید اس پہ کام کر رہے ہیں، اور بعض کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس پہ کام جاری ہے، لیکن ابھی تک اس کو اسرائیل کی جانب سے اس کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ تو جیسے ہی ایران نے اس کے تمام دفاعی نظام کو کراس کرتے ہوئے اس کو چکوا دیتے ہوئے اس کو ہٹ کیا ہے، تو اسرائیل کی جو ہے وہ چیخیں نکل پڑی ہیں، اور فوراً اسرائیل نے سلامتی کونسل میں جو ان کا سفیر ہے ان سے کہا ہے کہ فوری اجلاس بلایا جائے، اور اس میں کہا جائے کہ ایران جو ہے وہ ہماری شہری آبادیوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور جو جنگی قوانین کے خلاف ورزی ہے۔ بڑی بات ہے کہ اسرائیل جیسا بندہ وہ کہہ رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ جنگی جرائم کر رہا ہے، کو جنگی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جبکہ اسرائیل اور امریکہ نے جو ایران پر جو کارپیٹ بمبنگ کی ہے اس میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، جس میں انہوں نے پہلے دن ہی 28 فروری کو ایک پرائمری اسکول پہ اٹیک کیا جس میں تقریباً 188 بچیاں جو ہے وہ شہید ہو گئی۔ اس کے علاوہ شہری آبادی کو حملہ بنایا جا رہا ہے، کبھی وہ ان کے ایٹمی تنصیبات پہ حملہ کرتا ہے، کبھی ان کی توانائی تنصیبات پہ حملہ کرتا ہے۔ تو یہ ان کو جنگی جرم نہیں ہے، بلکہ اس کے ایٹمی پلانٹ کو اگر ہٹ کیا ہے تو فوج اس کو تل ملا اٹھائے، اور کہا جا رہا ہے کہ ایٹمی جو یہاں سلامتی کونسل ہے وہاں پہ اجلاس بلایا جائے اور اس کی جو ہے مذمت کی جائے، اس کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا جائے۔ تو اب جو صورتحال یہ ہے کہ ایران نے اتنا بڑا حملہ کیا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جو ڈیمونا ہے اس کے ساتھ یہ قصبہ ہے ارد، وہاں پر بھی بہت بڑی تباہی ہوئی ہے، اور بتایا جا رہا ہے تقریباً 200 کے قریب جو ہے وہاں پہ ہلاکتیں متوقع ہیں، اور بہت بڑے پیمانے پہ ہوئی ہے، اور اسرائیل اس بات میں بڑا سخت پریشان دکھائی دے رہا ہے کہ ایران نے آخر ایسے کیسے ہمارے سسٹم کو بائی پاس کر کے یہاں پہ حملہ کر لیا۔ اب بات سچ ہے، لیکن ایران نے جب بھی حملہ کیا ہے اس کے جوابی کارروائی کی ہے، کیونکہ انہوں نے ایک دن پہلے، بلکہ 28 فروری کو بھی جب انہوں نے پہلا اٹیک کیا تھا تب بھی انہوں نے نتن کے جو ایٹمی پلانٹ ہے تب بھی ہٹ کیا تھا، تو ہفتے کے روز دوبارہ ہٹ کیا ہے۔ تو ایران نے اس کا جوابی کارروائی کرتے ہوئے اس کے جو ڈیمونا ہے اس کو ہٹ کر کے اس کو نقصان پہنچایا ہے۔ جو اس کی عالمی تنظیم ہے IAEA،
جو تحقیقاتی ٹیم ہے انہوں نے اس بات کی جو اس کی 13 کلومیٹر کا جو رقبہ ہے ایریا ہے اس کو سرچ کیا ہے اور وہاں پہ دیکھا ہے کہ کہیں اس کی جو تابکاری کے اثرات تو نہیں ہے. فی الحال جو اس کی جو موجودہ رپورٹ کے مطابق ابھی تک تابکاری کے اثرات نہیں ملے ہیں. تو اسی طرح جب نتن میں حملہ کیا گیا تو وہاں پر بھی یہ جو اس کی جو تحقیقاتی ٹیم ہے وہاں پہ انہوں نے سرچ کیا اور دیکھا آبادی میں جا کے یہاں پر کوئی جو تابکاری کے اثرات تو نہیں ہے. تو نتن میں بھی کوئی تابکاری کے اثرات نہیں ملے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا جو حملہ ہے وہ کامیاب نہیں ہوا جس کی وجہ سے وہ ایٹمی جو ان کا پلانٹ ہے وہ محفوظ ہے. تو ناظرین اب ان پہ حملہ ہوا ہے تو اب یہ چیخو پکار کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے جو یو این او کے جو اصول بتائے گئے اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے, شہری بادیوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور بے دریغ جو ہے وہ اسلحہ استعمال کر رہا ہے. اور یہ اسرائیل کہہ رہا ہے جب اس نے ایران پر حملہ کیا تھا تو بتایا جا رہا ہے کہ اتنی شدید بمبنگ تھی, ایک دن میں انہوں نے اتنے ہزاروں بم گرائے ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اس کی پہلے اس نے غزہ میں جو بچوں کے ساتھ ظلم کیا ہے وہ جنگی جرم نہیں تھا, یہ جو جنگی قانون کی خلاف ورزی نہیں تھی, یہ ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایران جو ہے خلاف ورزی کر رہا ہے. تو اب جو ہے صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر شدید خوف و ہراس ہے. اسرائیل میں جو ہے وہ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور تمام تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا ہے. تو دوسرا ایران کو امریکہ کی جانب سے جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ان کی جو ٹروتھ سوشل میڈیا ہے وہاں پر ایک پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران 48 گھنٹوں کے اندر یہاں اپنا ہرمز خالی کر دے بغیر کسی نقصان کے. تو اس میں سے 12 گھنٹے گزر چکے ہیں, اب 36 گھنٹے باقی ہیں. اب ایران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ابنا ہرمز خالی نہیں ہوگا. تو اب ایران کی جانب سے اب امریکہ نے کہا کہ اگر ابنا ہرمز خالی نہیں کیا تو میں آپ کے ایران کے جتنے بھی پاور پلانٹ ہے اس کو میں نشانہ بنا کے تباہ و برباد کر دوں گا اور پورا ایران تاریخی میں ڈوب جائے گا. تو ایران کے جو پاسداران انقلاب ہے ان کی جانب سے جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ آپ بالکل آ کے حملہ کریں, اگر آپ نے ایسی غلطی کی, ہماری کسی بھی ایسی تنصیب کو نشانہ بنایا تو نہ صرف اسرائیل بلکہ وسط ایشیا کے جتنے بھی ایٹمی جو توانائی کے پروگرام ہیں, گیس, پانی, بجلی کے, وہ سب ہم نشانہ بنائیں گے اور یقین کریں گے پورا خطہ تاریخی میں ڈوب جائے گا اور پورا خطہ ایک پانی بوند کے لیے وہ ترسے گا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران اس پہ امریکہ اس پہ کارروائی کرتا ہے تو کیا اگر امریکہ کارروائی کرتی ہے تو ایران اس کو کیسا جواب دیتا ہے. دوسرا ایران جو ہے اس کے پاس پتہ نہیں ایسی کون سی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ امریکہ کے جدید ترین جہاز جس پہ امریکہ بڑا ناز کرتا ہے کہ ہمارے جہاز ایسے ہیں, ایسی ٹیکنالوجی رکھتے ہیں کہ وہ کسی کے ریڈار میں نہیں آتے, اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا, اس کے کوئی سگنل نہیں اس کو نوٹ کر سکتا اور نہ ہی اس کو کوئی نشانہ بنا سکتا ہے. ایران نے اس کو نہ صرف اس کو ریڈار پہ اس کو لایا ہے بلکہ اس کو کامیابی سے نشانہ بھی بنایا ہے. تو سب سے پہلے انہوں نے کویت میں تقریباً 3 کے قریب جو ہے F-15 اس کو اپنا نشانہ بنایا, جس کو امریکہ نے کہا کہ یہ ہماری فرینڈلی فائرنگ سے وہ غلطی سے یہ ہمارے جہاز تباہ ہوئے ہیں. تو فرینڈلی ایک آدھا ہوتا ہے, 3 تو نہیں ہوتے, وہ ساری سمجھتے ہیں دنیا کیونکہ یہ اقرار نہیں کرتے, لیکن عالمی میڈیا تو اس بات کو دیکھ رہا ہے کہ یہ ایران نے اس کو گرایا. اس کے بعد اس کا ایسا جہاز جس پہ ان کو اتنا بڑا ناز ہے کہ 5th جنریشن کا جہاز ہے جسے F-35 کہتے ہیں, اس کو بھی کامیابی سے نشانہ بنایا, اس کو ہٹ کیا ہے. تو اس کو جو ہٹ ہونے کے بعد اس کو ایمرجنسی کسی قریبی خلیجی ملک میں جا کے اس کو ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی ہے, اس کو بھی نشانہ بنا کر پوری دنیا کو حیران کر دیا. اور ایران دنیا کا سب سے پہلا ملک ہے جس نے امریکہ کے جدید ترین طیارے F-35 کو نشانہ بنایا ہے. اور آج پھر اپنے ہرمز کے قریب جو ہے ان کے امریکہ کے جو F-15 جو جدید ترین 5th جنریشن کا جہاز ہے اس کو پھر کامیابی سے ہٹ کیا ہے اور اس کو بھاری نقصان ہوا ہے. ساؤتھ کوریا کے جو پریزیڈنٹ ہے انہوں نے ایران سے کہا ہے کہ اسرائیل کے لیے میرے سے صرف ایک میزائل لے لیں تو جو اسرائیل کی تباہی کے لیے کافی ہے. تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جنگی صورتحال کیا ہے اور کیا اپنا ہرمز امریکہ خالی کروا پائے گا؟ تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ,
شکریہ. آپ دیکھ رہے ہیں 49 نیوز ڈیجیٹل، تازہ ترین خبریں درست معلومات کے ساتھ.